أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر. محترم سامعین، آج میرے نشست کا موضوع ہے رمضان کے آخری عشرے کی فضیلت. محترم ناظرین، اللہ رب العالمین جن ایام کو چاہتا ہے پسند کرتا ہے اور اختیار کرتا ہے. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، سورہ قصص سورہ نمبر 28 آیت نمبر 68. کہ آپ کا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے پسند فرماتا ہے. لہذا رمضان کے آخری 10 دن اور 10 راتیں یہ سال کے تمام ایام سے افضل ہیں. پہلی خوبی یہ ہے اس کی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان 10 دنوں میں جتنی عبادتیں کرتے تھے، جتنی محنت کرتے تھے، اتنی محنت آپ سال کے اور دنوں میں یا بقیہ رمضان کے 20 دنوں میں آپ اتنی محنت نہیں کرتے تھے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يجتهد في الاشهر الاواخر ما لا يجتهد في غيرها. صحیح مسلم حدیث نمبر 1175 کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں یعنی کہ ان 10 دنوں میں جتنی محنت کرتے تھے، جتنی عبادتیں کرتے تھے، آپ دوسرے دنوں میں نہیں کرتے تھے. دوسری خوبی اس آخری عشرے کی یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے تھے اور رات کو زندہ رکھتے تھے اور عبادتیں کرتے تھے. لہذا ایک مومن کو چاہیے کہ اسے بہترین موقع سمجھے. اور تیسری خوبی یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری عشرے کے اندر اعتکاف کیا کرتے تھے. اور چوتھی خوبی یہ ہے کہ ان 10 دنوں میں ایک رات ایسی بھی ہے کہ جو عظمت والی رات ہے. ایک رات عبادت کرنے کا ثواب 1000 مہینے عبادت کرنے سے افضل ہے. اللہ رب العالمین نے سورہ قدر کے اندر ارشاد فرمایا کہ انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. سورة القدر سورہ نمبر 97 آیت نمبر 1 سے 5. اس رات کی پہلی فضیلت یہ ہے کہ یہ قرآن اسی عظمت والی رات میں نازل ہوا. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، یہ اس کی فضیلت ہے. اور اسی رات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیا معلوم کہ یہ قدر والی رات کیا ہے، عظمت والی رات کیا ہے. یہ بھی اس کی فضیلت ہے. اور تیسری فضیلت یہ ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ رات عبادت کرنے کا ثواب، ایک رات عبادت کرنے کا ثواب 1000 مہینے عبادت کرنے سے افضل ہے. اور چوتھی فضیلت یہ ہے کہ اس رات میں فرشتے نازل ہوتے ہیں. روح العالمین یعنی کہ جبریل علیہ السلام آتے ہیں. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، اس رات میں فرشتے اترتے ہیں. جبریل علیہ السلام اس رات میں آتے ہیں رحمت کے ساتھ، خیر و برکت کے ساتھ. اور چھٹی فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صحیح بخاری حدیث نمبر 2014 کہ جو شخص اس رات میں ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ یعنی کہ ثواب کی نیت سے تہجد کی نماز ادا کرتا ہے، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. یہ شب قدر کیا ہے میرے بھائیو؟ یہ عظمت والی رات ہے. رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں آتی ہے، یعنی 21 کی رات یا 23 رمضان کی رات یا 25 رمضان کی رات یا 27 رمضان کی رات یا 29 رمضان کی رات. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من الاشهر الاواخر من رمضان. صحیح بخاری حدیث نمبر 2017 کہ تم شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو. لہذا یہ راتیں منتقل ہوتی رہتی ہیں. کبھی یہ رات رمضان
کہ 21ویں رات کو آتی ہے، کبھی 23ویں رمضان کی رات کو آتی ہے، کبھی 25ویں رمضان کی رات کو آتی ہے، کبھی 27ویں رمضان کی رات کو، اور کبھی 29ویں رمضان کی رات کو یہ رات منتقل ہوتی رہتی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اسے تلاش کیا کرتے رہو، اسے ڈھونڈتے رہا کرو، یعنی 5 رات اللہ کی عبادت کرو، قرآن کی تلاوت کرو، ذکر اذکار کرو، زیادہ سے زیادہ نوافل کا اہتمام کرو۔ اگر یہ رات مل گئی، یقیناً ملتی ہے، اس لیے کہ ان 5 راتوں میں سے ایک رات یہ ضرور آتی ہے، لہٰذا آپ اس رات کو غنیمت سمجھیں اور اس رات میں زیادہ سے زیادہ عبادتیں کریں، اللہ رب العالمین کا ذکر اذکار کریں اور مجلس کی تلاوت کریں، تاکہ اس رات کی جو فضیلت ہے، جو برکت ہے، جو رحمت ہے، وہ ہمیں حاصل ہو سکے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم اس رات کو اگر پالیں تو ہم اس رات کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادتیں کریں، اللہ رب العالمین کا ذکر اذکار کریں، قرآن کی تلاوت کریں۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔